کیا اب نومبر سے آگے انتخابات جو ہیں وہ جنوری یا جنوری کے بعد بھی انتخابات، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا ہے، یا جو آپ لوگوں کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے فیصلوں کے نتیجے میں آپ کے سیکٹری اطلاعات کی طرف سے بھی آیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں الیکشن لینے کے لیے اب کوئی مہم چلانی پڑے، یہ مہم کی طرف چلیں؟ دیکھیے، ہم تقدیر کے معاملے میں ہمارے خیالات ذرا مختلف ہیں۔ ہم اپنی تقدیر کے خود خالق ہوتے ہیں اور ہم اپنی تقدیر خود بناتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے 50 سال سے زیادہ جد و جہد کی ہے، اور زیادہ دور سے لے کے جو حالات تھے وہ آج یہاں تک ہیں کہ ہم اور آپ میڈیا کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ ہماری کامیابی ہے اور یہ تقدیر کا بدلنا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جو مزید کمی رہ گئی ہے وہ تقدیر بدلی جائے گی، اور اس میں ہم سمجھوتے بھی کرتے ہیں۔ سمجھوتے اس لیے کرتے ہیں کہ جمہوریت ملک کے اندر آگے بڑھے اور مستحکم ہو۔ دوسرے یہ کہ ہم جیسا کہ چیئرمین بلاول بار بار کہتے رہے ہیں، ملک کو سب لوگوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ وی آر پریکٹسنگ پالیٹکس آف یونٹی، اور اس لیے ہمارا جھگڑا مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو پسماندگی ہے ہماری، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو مہنگائی ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ذرا سمجھا دیجئے گا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ پہلا سٹیپ تو یہ ہے نا کہ آپ نے الیکشنز میں بڑے مارجن سے جیتنا، آپ حکومت بنائیں گے تو آپ یہ سب کچھ کریں گے۔ اس کے لیے جیسے ہی آپ کے چیئرمین پنجاب کا رخ کرتے ہیں اور جب کرتے ہیں، خبریں چلنے لگ جاتی ہیں کہ نون لیگ، JUIF، MQM اور GDA مل کر ایک الائنس بنا رہے ہیں اور سندھ سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہونے والے۔ یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ نہیں، مجھے اس سے واسطہ نہیں ہے۔ وہ انہیں حق ہے کہ وہ بنائیں الائنس اور اپنا پروگرام سامنے لے کے آئیں۔ ایک الیکشنز ہونے چاہیے، اور ہم ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اصل جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ملک سے غربت کا کیسے خاتمہ کیا جائے۔ اور آپ نے بھی ابتدائیے میں بڑا خوش ہوا تھا جب آپ نے عوام کے بارے میں گفتگو کی تھی، لیکن یہ موقع لیتے ہوئے میں ایک بات مزید کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں شاہ محمود جیسے ایک لیڈر کو، جس کی 35-40 سال سے جس کی خدمات ہیں، ان کو ہتھکڑی لگائے دیکھتا ہوں۔ کیا ہم اپنے لیڈروں کی عزت نہیں کر سکتے؟ مقدمے اپنی جگہ، مقدمے آپ چلائیے، لیکن شاہ محمود کیا ہاتھ چھوڑا کے بھاگ جائیں گے آپ سے، یا وہ کسی کی رائفل چھین دیں گے؟ آخر آپ کیوں عزت نہیں کر سکتے؟ یا محترم علی محمد خان، جن کے ساتھ میں نے بہت کام کیا پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی میں، اور جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، وہ ایک کیس سے نکلتے ہیں، آپ انہیں دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے نکلتے ہیں تیسرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ، اور استدعا کرنا چاہتا ہوں یہ جو حکومت اس وقت ہے، کہ بھائی آپ لوگوں کی عزت کریں، مقدمے ضرور چلائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مقدمے ختم کریں، لیکن خاص طور سے ایسے لوگوں کی کہ جن کا کہ ایک لمبا سیاسی کیریئر رہا ہے، اور جو کل تک ہمارے ملک کے وزیر خارجہ تھے۔ آخر ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے وزیر خارجہ جب کرسی سے اتر جاتے ہیں تو ان کو ہتھکڑی لگاتے ہیں؟